اتنی بے تفکیریوں کے بعد میں نہیں سمجھتا ہوں کہ میرے اوپر کوئی احتجاج کا حق کسی کا بنتا ہے. میں اب اپنی مرضی کرتا ہوں. اور جہاں تک ان کے احتجاج کا تعلق ہے، میرا خیال ہے کہ اپوزیشن احتجاج کرتی آتی ہے، اور جو پی ٹی آئی کے ساتھ ہو رہا ہے ان حالات میں اگر انہوں نے یہ طریقہ چوز کیا ہے تو میں تو اس کو غلط نہیں کہہ سکتا ہوں. البتہ بہتر یہ ہوتا کہ آدھا اجلاس آپ احتجاج کریں اور آدھا وقت جو ہے وہ آپ تھوڑا اجلاس کو بھی چلنے دیں تاکہ قوم کا پیسہ بھی ضائع نہ ہو. سر، عمران خان صاحب سے متعلق آج قرارداد ایک منظور ہوئی ہے، مذمتی قرارداد. صحافی کے ساتھ انہوں نے بڑی توہین آمیز گفتگو استعمال کی. سر، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی گفتگو کیا صحافی کے ساتھ ہونی چاہیے تھی؟ سر دیکھیے، میں نے تو خان صاحب کا موقف نہیں سنا ہے. البتہ جو صحافی کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا ہے ان کا موقف میں نے ضرور سنا ہے، اور ان کے بقول انہوں نے کہا جی کہ میں نے پھر خوب تسلی بخش جواب دیے اور میں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی. یہ ان کے الفاظ ہیں. پہلے مرحلے پہ تو یہ ہونا نہیں چاہیے تھا. دوسرے مرحلے پہ جو ہے یہ ٹرولنگ کا یہ اپنوں کی بھی کرتے ہیں، یہ تو ایک وتیرہ بنا ہوا ہے. تیسری بات یہ ہے کہ جو ریزولوشن جو آج پاس ہوا ہے نا، میرا خیال ہے اس میں ایک تو خان صاحب کو سنا ہی نہیں قومی اسمبلی نے. دوسری بات یہ ہے کہ اس میں اگر وہاں جو بات چیت ہوئی ہے وہ اس کا ادھری جواب دے دیا تھا بقول ان صحافی کے، تو میرا خیال ہے کہ پھر تو کوئی گلہ شاید اس کا نہیں رہتا تھا. ویسے ایک بات ضرور میں کہوں گا کہ بہت سارے جو ہمارے صحافی حضرات ہیں اس میں اب اتنی نئی جنریشن آ گئی ہے، اور اگرچہ یہ صحافی مذکور جو ہے وہ تو 32 سال کا تجربہ رکھتے ہیں، اور ویسے میں جانتا ہوں خود بھی سینئر آدمی ہے. لیکن یہ ہے کہ سوالات کا انداز بھی آپ دیکھ لیں جو آج کل خصوصاً یوٹیوبر جو پوچھتے ہیں، الیکٹرانک میڈیا میں بھی ہو جاتے ہیں، ان سے آپ سوال کرتے ہیں نا، تھوڑا سا میرا خیال ہے ان کا بھی احترام ہونا چاہیے. لیکن ایسے کسی رویے کی، کیونکہ صحافیوں نے ہمیشہ ہماری آواز پہنچائی ہے، ہمارے لیے آواز اٹھائی بھی ہے، اور یہ ناخوشگوار واقعہ تھا جس پہ ہم افسوس کر سکتے ہیں. لیکن اگر ریزولوشن میں عمران خان کا نام نہ ہوتا، بے شک اگر آپ کی مجبوری تھی یا آپ نے صحافیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنی تھی، تو اس پہ اگر آپ تفتیش یا انویسٹیگیشن چاہتے ہیں تو بہتر ہے کہ یہ وزارت داخلہ کے اس ادارے پہ چھوڑ دیتے جنہوں نے تفتیش کرنی تھی، کہ وہ فیئر تفتیش کریں اور انڈیپینڈنٹلی بغیر کسی رائے سے متاثر ہوئے. ڈاکٹر صاحب، یہ بتائیے گا کہ کافی عرصے کے بعد علی امین گنڈاپور صاحب کی آج ملاقات رہی اور 2.5 گھنٹے ملاقات رہی. آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ کوئی بڑی ڈیولپمنٹ ممکن ہو سکتی ہے؟ اور کیونکہ علی امین پہ یہ اعتراضات اٹھتے تھے کہ وہ جان بوجھ کے ملاقات نہیں کر رہے، آج وہ اعتراضات بھی ختم نہیں، ہو. وہ بیچارہ تو عدالتوں میں گیا، کیا جان بوجھ کے تو موقع ہی نہیں دے رہے تھے. سر، پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا یہ کلیم کر رہا تھا کہ وہ سوشل میڈیا تو اس کی ٹرولنگ کر رہا ہے، وہ تو اس کا دشمن بنا ہوا ہے. آپ بڑے جید سیاستدان ہیں سر، کیا بات ہوئی ہے؟ کیا علی امین صاحب سے آپ کی اس حوالے سے بات ہوئی ہے کہ وہاں ڈسکس کیا چیزیں ہوئی ہیں؟ میری ابھی کوئی بات نہیں سر، ہے. کمیٹیوں کے حوالے سے لطیف کوسہ صاحب نے بھی یہ بات کی کہ کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ استعفے واپس لے لیے جائیں. علی محمد خان صاحب نے بھی کہا کہ میں نے ان کا انٹرویو کیا، یہ انہوں نے بھی فیصلہ یہی ہی بات کی. غلط تھا. اس سے کیا مقصد حاصل ہو سکتا ہے؟ یہ ویسے ہی مطلب ایسے فیصلے جو ہیں جو ہو رہے ہیں، میرا خیال ہے سوچ سمجھ کے فیصلے ہونے چاہیے. آج فیصلہ استعفیٰ دینے کا پھر واپس لینے کا، اس سے مطلب ایک فیصلوں کا مذاق بن جاتا ہے. مروت صاحب، یہ فیصلے کون کروا رہا ہے؟ یہ فیصلے کہاں سے آ رہے ہیں؟ آپ ماشاءاللہ اتنے سینئر تھے، جج بھی تھے. دیکھیے، آج میری ایم این اے سے بات ہوئی. ایم این اے جو ہیں وہ بہت ہی زیادہ مایوس ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں چپڑاسیوں کی طرح ٹریٹ کیا جا رہا ہے. اڈیالہ جیل سے پیغامات آتے ہیں، وہاں بھی کوئی ستائش نہیں ہوتی ہے، جبکہ ہر ایم این اے، کوئی ایم این اے ایسا نہیں ہے جو بیل پہ نہ ہو، جس کے خلاف کیسز نہ ہو، جس کا بزنس بند نہ ہو. اوپر سے آئے دن سوشل میڈیا ان کی کلاس لے رہا ہوتا ہے. پارٹی میں علیحدہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ
چپڑاسیوں سے برا سلوک کر رہے ہیں. لہذا ایسے حالت میں میرا خیال ہے کہ لوگ خوش نہیں ہیں ان رویوں سے، اور بہت سارے MNAs اب اعلان پارلیمانی کمیٹیوں میں ایسے رویوں کے خلاف بات کرتے نظر آتے ہیں. مروت صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ابھی اڈیالہ جیل کے باہر اسمبلی لگانے جا رہے ہیں، کیا آپ بھی اسمبلی میں شرکت کریں گے؟ نہیں، میں کسی احتجاج کا حصہ نہیں ہوں، نہ بنوں گا. اس کی وجہ مروت صاحب انہوں نے نکال دیا ہے. میں نے جو جتنے احتجاج کیے سب مل کے نہیں کر سکتے. مروت صاحب آپ ان کا عمران جو سیلا مجھے دے دیا ہے. مروت صاحب آپ عمران خان سے کیوں نہیں ملاقات کرتے ہیں؟ ان لوگوں کے کہنے پہ کیوں آپ ایسے بات کرتے ہیں؟ عمران خان سے ملاقات کے لیے میں گیا تھا تو وہاں انہوں نے کان بھرے تو خان نے ملاقات سے انکار کیا. اب میں پھر جاؤں اور پھر جو ہے اپنی جگہ انسائی کرا دوں تو بہتر ہے میں ادھر ہی ٹھیک ہوں. جب خان کو ضرورت ہوگی تو وہ خود بلا لے گا. آپ خان کے ساتھ ہیں؟ ہمیشہ سے خان کے ساتھ آیا ہوں، اور خان اور میرے درمیان جو غلط فہمیاں ہیں وہ ایک ملاقات کی مار ہے. لیکن ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ میں خود اس کے لیے منتیں ترلے کروں. میرے ساتھ بہت زیادتی کی ہے پارٹی نے، نہ کہ صرف پارٹی سے نکالا، یہ جو سوشل میڈیا ہے یہ کردار کشی کر رہا ہے، اور ان کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، نہ کوئی منع کرنے والا ہے. تو لہٰذا جو نقصان سوشل میڈیا نے کرنا تھا، اب ہم اس مقام پہ پہنچ گئے جہاں کسی کے ڈراوے یا ہراسمنٹ یا ٹرولنگ سے جو ہے کوئی ہم پہ اثر نہیں ہوتا ہے. سر صاحب یہ بتائیے گا کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ خان صاحب کے کان بھرے گئے ہیں، یہ شندانہ گلزار صاحبہ نے بھی انٹرویو میں کہا. اس کے بعد آج بڑے ایک سینئر پارلیمنٹیرین ہیں آپ کے، انہوں نے بھی یہ بات کہی کہ ون سائڈ انہیں رپورٹنگ کی جاتی ہے. تو آپ اس سے ایگری کرتے ہیں؟ وہ اور لیڈر ہے نا، اس کو کان بھرے جاتے ہوں گے لیکن فیصلہ تو ان کو کرنا ہے نا. یہ کیا بات ہوئی؟ آپ نے پارٹی کو کہاں پہ کھڑا کر دیا؟ ورکر سے امید ہی چھین لی ہے. میں اگر تھا تو کم از کم احتجاج کی امیدیں تو لوگوں کو تھی، لوگوں کو نکال تو سکتے تھے. اب آپ نے پشاور کے جلسے کا حال دیکھا، 5 اگست کو دیکھا. مروت صاحب آپ جب پشاور جلسے میں تھے، وہ جو جلسہ ہوا تھا علی امین اور آپ دونوں، اس اسٹیج کی رونق ہی کچھ اور تھی. اس مرتبہ کوئی اسٹیج کی رونق نظر نہیں آئی. میرا خیال ہے کہ شاید اس جلسے کے کافی دیر بعد کوئی اور جلسہ ہوگا. اب جلسے بھی جو ہے مفقود ہو جائیں گے. احتجاج تو ویسے ہی ختم ہو چکا ہے. یہ کہ خان نے کہا ہے کہ حکومت کے ساتھ مذاکرات کر لیں. کس کے پروگرام؟ ندیم ملک صاحب کے بیان میں پھر سیف صاحب نے یہ بیان دیا ہے، اور کل علی امین خان کی ملاقات ہوئی ہے. وہ پروونشل گورنمنٹ کا ترجمان ہے، تو لہذا 4 دن قبل محترم علی مخانم نے بیان دیا تھا کہ جی کوئی بات نہیں کرنی ہے کسی نے، اور اگر کسی نے بات کرنی ہے تو خان کہتے ہیں مجھ سے ڈائریکٹ بات کریں. 4 دن کے بعد یہ بیان آ گیا. تو لہٰذا کوئی یکسانیت ہونی چاہیے. ہر ایک جو ہے پالیسی سٹیٹمنٹ دیتا ہے، 2 دن بعد اس سے الٹ بیان آ جاتا ہے. اور اگر خان نے یہ بیان دیا ہے، مجھے یقین ہے کہ انہوں نے درست کہا ہوگا بیرسٹر سیف صاحب نے، تو لہٰذا ہمیں ذرا پارلیمان کے اندر اور باہر تھوڑا سا یہ رویے مناسب رکھنے چاہیے تاکہ ہم ان حالات سے تھوڑے نکل سکے. ہمارے پارلیمان، ہمارے سیاستدان MNAs آئے روز ڈسکوالیفائی ہو رہے ہیں، اور سوشل میڈیا کی سزا جو ہے یہاں پارٹی سے نکالی جا رہی ہے.